اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم انطقنی بالهدى وعلمنی التقوی. کچھ زیارت بھی ہے ساتھ رکھیے خالی کرسی دی ہے. اچھا تھوڑا بیٹھنے کو کری. خوب دیکھیں زیادہ وقت نہیں رہا ہے آپ کا, کم ٹائم میں آج کل تو چلا گیا, 4 دن بچے ہمارے پاس. آپ نے دیکھا موضوع ہمارے پاس ہم نے جو بیان کیا ہے وہ موضوع کیا ہے یاد کسی کو؟ وہ موضوع ہے یاد کسی کو نہیں, اصول دین. ویری گڈ. کچھ باتیں کلاس کو شروع کرنے سے پہلے مقدمہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اصول دین کے موضوع کو انتخاب کیوں کیا گیا. نہیں اور الحمدللہ میں نے سنا ہے ارشد صاحب کی وجہ سے اور دوسرے لوگ یہاں پہ جو ہے وہ کلاسیں ہوا کرتی ہیں. اب آپ لوگوں نے کلاسوں میں کیا پڑھا ہے اور کن موضوعات کی کلاسیں ہوئی ہیں اور سسٹم کیا رہا ہے. ہمارے پاس عام طور سے ہوتا ہے کہ جب کلاس ہوتی ہے ہم نے 5 days کا کلاس رکھا, کیمپ رکھا, تو اس کو سسٹمیٹک رکھتے ہیں. مثلاً سب کے نام لکھے جائیں گے, اٹینڈنس ہوگی, ٹھیک ہے, تاکہ یہ کلاس کا سیٹ اپ برقرار رہے. مجلس نہ ہو جائے کہ آج ہم آئے کل نہیں آئے, پرسوں وہ آئے آج لیٹ آئے, تو وہ سسٹم کلاس. چونکہ مجلس میں کیا ہوتا ہے, مجلس میں آپ کو چانس رہتا ہے تبرک کا کہ ماتم میں آ گیا تو کوئی حصہ مل جائے گا. لیکن کلاس میں ایک چیز چین ہوتی ہے, ایک بات دوسری بات سے مربوط ہوتی ہے. البتہ میری ایسی ہوتی ہے, لیکن اگر آپ ایک چیز کو دوسری چیز سے جوڑ کے نہیں دیکھیں گے تو آپ کی کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ کلاس میں وقت کی پابندی بہت ہوتی ہے, ٹھیک ہے, جبکہ ہمارے پاس مجلس میں بھی وقت کی پابندی ہونی چاہیے, ہے نا. تو ہمارے پاس عام طور سے اور آپ کے یہاں جو کہ کلاسیں ہوا کرتی ہیں کن موضوعات کی گفتگو ہوئی نہیں معلوم. عام طور سے کیونکہ ہمارے پاس اصول دین کی گفتگو کم ہوتی ہے اور اس کی اہمیت کو ہمارے پاس میں عام طور سے مجلس میں بھی جہاں موقع ملتا ہے اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ ہم کیا کرتے ہیں. ہمارے پاس ایک بڑا مسئلہ ہے کہ ہم بیسک چیزوں کو تھوڑا سا ایوائڈ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مثلاً ہمارے پاس جو ہمارا اسلام ہے کیا ہے وہ اس طریقے سے ہے, ٹھیک. یہ ہمارا کیا ہے, یہ ہمارا اسلام ہے. اسے کیا کہیں گے, اسے کہیں گے اصول دین. اسے کیا کہیں گے, اسے کہیں گے فروع دین. اصول دین یعنی دین کی زیادہ بچوں کو اصول دین یعنی دین کی جڑیں کتنی ہیں, دین کی جڑیں 5 ہیں. اب ہم اس مسئلے کو ذرا غور سے دیکھیں کہ دین کی جڑیں 5 ہیں. ان جڑوں کی اہمیت کیا ہے. سب سے پہلی بات یہ سوال یہاں سے شروع ہوتا ہے کس کو نہیں مرنا خطرہ, مرنا کس کو نہیں ہے, کوئی ایک کو نہ مرنا ہو. کوئی دنیا میں ایسا نہیں جب نبی و علی نہ رہے تو ہمارے اور آپ کی کیا مثال. سب کو مرنا ہے اور ایک دن مرنا ہے. کب مرنا ہے معلوم کسی کو ڈیٹ آف ڈیتھ نہیں معلوم ہے. ایک دن مرنا ہے, ملک الموت آئیں گے, چلو بھائی چلے جانا ہے. یہ ایک چیز ایسی ہے جس کو ہم لوگ کبھی دل و جان میں اتارتے نہیں ہیں. سب مطمئن ہیں ہم تو ٹھیک ہیں, ہماری طبیعت صحیح ہے, ہم تو چل رہے ہیں, ٹھیک ہے. حتیٰ کہ جو مریض ہیں سمجھے آپ, قرآن تعالیٰ کا ہوتا ہے لا تدری نفس بأی ارض تموت. کسی کو پتہ نہیں کہ وہ کہاں مریں گا. ابھی اسی علی گڑھ میں بہت سے لوگ ہیں تو پتہ نہیں کہاں گاؤں سے آئے ہیں, وہ آخری گاؤں پیدا ہو گئے. کیا سمجھے آپ, 50 سے پہلے سمجھے وہ پیدا ہوئے کہاں, ایک گاؤں میں پیدا ہوئے. تھوڑا آگے بڑھے, پڑھے لکھے, ترقی کیے, کہاں آئے, علی گڑھ آ گئے. سمجھا, علی گڑھ میں اچھا خاصا پڑھائی لکھائی کیے, یہاں جاب پر جاب کرتے رہے, شادی کیے, بچے ہوئے, بچہ امریکہ چلا گیا, پپا کو امریکہ بلا لیا, وہاں جا کے مرے. پیدا کہاں ہوا تھا آدمی. قرآن کیا کہتا ہے کہ کسی کو نہیں پتا کہ وہ پیدا ہوا تھا آخری گاؤں میں, مرا کہاں جا کے. یہ بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہے, لیکن ہم لوگ چونکہ ہر چیز کو مجلس کے پیٹرن میں سننے کی آتی ہیں اس لیے یہ چیزیں سنتے ہوئے تو بھول جاتی ہیں, لیکن کلاس میں سمجھتا ہوں کہ چیزیں کر لیتی ہیں. تو سب سے پہلی گفتگو یہ ہے کہ مرنا کس کو نہیں ہے, کب مرنا ہے, کون مرنے کے لیے تیار ہے, کوئی تیار مرنے کے لیے. وہ سفت جعفر صاحب کو پڑھتے نہیں, میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو جس کی تھی آرزو گھڑی آ گئی. ابھی یہاں گھنٹی بجے
कौन है मेरे को कौन चलता हाथ उठाओ जाता कोई कोई तो यार नहीं होता तो बड़ा काम है बहुत सा काम बाकी है अभी हमारे पास तब शादी में बाकी है अभी कह जा रहे हैं मेरी शादी भी नहीं हुई मेरे बच्चे नहीं हुए बच्चों शादी नहीं तो शेर में अच्छी लगती है बात लेकिन जब प्रैक्टिकल में आई है तो समझ में आता है कितने हाल उठाने वाले हैं। और यही असल मसला है कि इंसान को इतना तैयार रहना चाहिए, ठीक है, कि अगर मरकज मौत आधे घंटे में जाके कौन चलेगा तो इतने लोग तैयार है कि किसको ले जाए किसको ले जाए, हाँ वो कन्फ्यूज है किसको ले जाए किसको, आली वाले ऐसे होंगे वरना वो सब क्या है तो ठीक है, सब नारे लग रहे हैं, सब काले कपड़े पहन रहे हैं, पुलिसें हो रही हैं, बिरयानियाँ बट रही हैं, सब होता रहेगा, लेकिन ऐसे होना चाहिए कि वो ज़्यादा कन्फ्यूज है किसको ले जाए किसको छोड़ के जाए पर तो मरना सबको है, मरेंगे तो क्या होगा, तो किसी को मरने का तजुर्बा है, किसी को एक्सपीरियंस मरने का नहीं, क्या समझा, तो एक नया तजुर्बा होता है, ठीक, शादी है पहली बार होती है, किसी की दोबारा हो गई तो एक्सपीरियंस उसका होता है, लेकिन मरने का क्या है, मरने का किसी को तजुर्बा दोबारा नहीं होता, बहुत रियल में कोई एक आध तो होते हैं जो कोई मरे और दोबारा जैसे कुछ हैं हमारे पास ऐसे भी किस्से वाक़यात हैं इसमें आदमी मर के जिंदा हुआ, आयतुल्लाह हायरी का वाक़या सुना होगा आपने, आयतुल्लाह हायरी वाक़या सुना, कैमरा गए वहाँ मैं उससे उनको बोला तो मरने का किसी तजुर्बा नहीं है, तो कैसे मर उधर क्या होता क्या कि मर गए तो क्या होगा, ठीक, मर गए तो ले जाएगी, मर को मौत के ले जाएंगे, मारे जाएंगे, अब आपको पता है कि ले जाने सिस्टम दो है, किसी को वादी सलाम में किसी को वादी वजूद में, क्या यहाँ से गुफ्तगू शुरू होती है कि जब मर जाएंगे तो हमारे पेपर शुरू होंगे, हमारा एग्ज़ाम शुरू होगा, ये पूरी दुनिया हम क्या कर रहे हैं, ये दुनिया हमारे सीखने और काम करने की जगह है, और जब मरेंगे तो कब्र में जाएंगे तो सबसे पहला सवाल हमारे पास क्या होगा, नमाज पूछी जाएगी, नहीं नमाज नहीं पूछी जाएगी, रोज़ा उस फुरवैदीन तो कब्र में पूछे ही नहीं जाएंगे, पहला पेपर क्या है, पहला पेपर हमारा ये हमें, और हम अगर पहले पेपर में फेल हो तो आगे क्या करेंगे, क्या समझा, होता है ना, आप IAS PSC एग्जाम दिए, पहले पेपर लिखिए फिर इंटरव्यू होगा आपका, जो पेपर फेल होगा उस इंटरव्यू कहाँ से होगा, लिहाजा हमें इसके लिए इन चीज़ों को हम आमतौर से नहीं हम एवॉइड करते हैं, हमें सोचना चाहिए हमें क्या करना है, हमको कब्र में जाना है। और मैं वाक़ई कभी अफसोस होता है, कभी किसी के सेवन की मजलिस में या कभी किसी के जहर मस्जिद में शरीक होता हूँ और जाकिर बाहर से बुला के आता है और हज़ारों रुपये खर्च होते हैं और उसके बाद 1 घंटे की मजलिस होती है और मरने की जिक्र भी नहीं होता है, बड़ी अफसोस की बात क्या समझा, अलहम्दुलिल्लाह हमारे पास जो पैसा हो तो खर्चा करते हैं, लेकिन सिस्टम से बात होनी चाहिए। तो वहाँ कब्र में जाएंगे क्या होगा, कब्र में जाएंगे तो सवाल होगा, ये तो हमने सुना है अच्छी तरह से ना, मैं कल की मजलिस में याद है मैंने कहा कि हमको यकीन नहीं होता है, न मरने का यकीन है, न खबर का यकीन है, न वहाँ जाएंगे तो मुनकर नकीर आएंगे और आके सवाल करेंगे, क्या सवाल करेंगे, ये सवाल सबको, मैं तो कहता हूँ कि जो तलकीन पढ़ी जाती है कब्र में वो सबको याद कराई जानी चाहिए, ठीक, गिरा दिया कब्रिस्तान में, कब्र में हटा दिया, शाना पकड़ के, ठीक है, और वो चाहे मर्द शाना पकड़ के हिलाई जाएगा, क्या कहा जाएगा, इफ़हम सुनो और समझो, इज़ा अतात अल-मलकान मुक़र्रबान, जब तुम्हारे पास 2 मलक मुक़र्रब आएंगे, वसअलाका, और सवाल करें क्या बारे में, अन रब, पहला सवाल तुम्हारे रब के बारे में। ये देखिए ये क्लास आप इसको आप दिलोजान में उतारिए, अगर हमने यहाँ से शुरू नहीं किया ज़िंदगी को तो सब कुछ बेकार है। पहला सवाल क्या होगा, पहला सवाल हम रब, और ये यकीनी है, हर मुर्दे को ये तलकीन पढ़ाई जाती है, लेकिन हम समझते हैं कि यही मरा हमको मरना नहीं है, अरे वहाँ सुनो देखो क्या कहा जा रहा है उससे, वहाँ सवाल क्या होगा, और हमारे पास गुफ्तगू रब की नहीं होती। कभी सुना मैंने आपने कि किसी ने इरफान इलाही की गुफ्तगू की हो, खुदा की मार्फत बात की हो, वजूद खुदा की बात की हो, तौहीद की गुफ्तगू की हो, ऐसा इन चीज़ों का मामा नहीं होता,
ان چیزوں کی مارکیٹ نہیں ہے، یہ موضوعات خشک ہیں، سمجھے آپ؟ جب تک تھوڑا سا تر نہ ہو معاملہ تو غلط کیسے اترے گا؟ تو قبر میں کیا ہوگا؟ قبر میں اصول دین پوچھیں گے، عن رب کا، وعن دین کا، وعن کتاب کا، وعن قبلت کا، وعن نبی کا، وعن امام۔ اصول دین یہاں پہلا پیپر کہے ہے اپنا اصول دین کا۔ اصول دین یعنی دین کی جڑیں کتنی ہیں؟ 5 ہیں۔ اگر دین کی جڑیں 5 ہیں، اس کا مطلب جو ان 5 میں سے کسی ایک کا انکار کرے وہ دین سے کیا ہے؟ خارج ہے۔ اگر کوئی امام کو نہ مانے تو دین سے خارج ہے۔ توحید، عدل، نبوت، امامت اور یہ ہے نا۔ اگر کوئی امامت کو نہیں مانتا تو دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے؟ دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ کون بتائے گا؟ اگر کوئی امام، یہی پوچھ رہا ہوں، دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ اس کا مطلب یہ اصول دین میں نہیں ہے۔ اصول دین وہ ہے کہ جس میں سے اس کو نہ ماننے والا دین سے، اگر کوئی اللہ کو عادل نہیں مانتا تو دین میں ہے کہ نہیں ہے؟ آپ کہیں نئی بات ہو رہی ہے، نئی بات تو نہیں ہو رہی نا، پڑھو گا مسئلہ ہوگا۔ یہ باتیں اب جو پڑھے لکھے لوگوں کو اس لیے میں یہ باتیں بیان کر رہا ہوں نا، سخت ہے۔ اگر اس کو ایکسپیرینس کیا، تبلیغ میں پڑھ دیا، لوگ ناراض ہو گئے میرے سے۔ ارے بچپن سے سنتے چلے اصول دین 5 ہے، مولانا نئے نئے اصول دین بتا رہے ہیں۔ اصول دین کتنے ہیں؟ 5 ہیں۔ اصول دین 3: توحید، نبوت اور قیامت۔ تو نئی بات ہو گئی نہیں؟ ہاں بات ہے دیکھیں نا، بہت مارے پڑھیں گے۔ دیکھیں یہ کیا ہے؟ سب کو دیکھ رہا ہے نا، یہ ہے دین، ٹھیک؟ توحید، نبوت اور قیامت، ان تینوں کا اقرار انسان کو کیا کرتا ہے؟ انسان کو مسلمان کرتا ہے۔ آپ مسلمان ہو گئے، ٹھیک؟ جیسے یہ آپ کا علی گڑھ ہے، علی گڑھ میں ایک محلہ زہرا باغ ہے، ایک یونیورسٹی کا کیمپس ہے، اور ایک کیا ہے بہت سے محلے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ آپ علی گڑھ کے سرحد میں آ گئے تو آپ علی گڑھ میں آ گئے، اب کون سے محلے میں جائیں گے آپ زہرا باغ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ نے توحید، نبوت اور قیامت کو مانو تو آپ دین میں داخل ہو گئے۔ اب اس دین کے اندر بہت سے شعبے ہیں، ٹھیک ہے؟ سنی ہے، شیعہ ہے، وہابی ہے، اہل حدیث ہے، بریلوی ہے، ٹھیک ہے؟ اب اگر آپ امامت کو مانتے ہیں اور عدالت الہی کو مانتے ہیں تو آپ کس معاملے میں ہیں؟ آپ شیعہ ہیں، ٹھیک؟ تو یہ دونوں کیا ہو؟ یہ دونوں ہو گئے اصول مذہب، یعنی مسلمان ہونے کے لیے توحید، نبوت اور قیامت ضروری ہے، شیعہ ہونے کے لیے امامت اور عدالت ضروری ہے۔ اب کیا ہوا؟ اصول دین کتنے ہو گئے؟ نہیں، حقیقت یہ ہے ہمارے پاس بچوں کو یاد کراتا ہے وہ 5 ہی ہیں، ایسی بات نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ اگر توحید، نبوت اور قیامت میں کسی کا کوئی ایک انکار کرے تو وہ دین سے خارج ہے، وہ مسلمان نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ لیکن اگر توحید، نبوت اور قیامت مانتا ہے تو وہ مسلمان ہے لیکن شیعہ نہیں۔ شیعہ ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ امامت کا اقرار ہو، تو سمجھ گیا؟ تو اب اصول دین 3 ہیں، اصول مذہب 2 ہیں، کوئی بڑا کتنے ہو گئے؟ بات یہاں تو بات واضح ہو گئی نا، کوئی ناراض تو نہیں ہے؟ لوگ کہتے ہیں بچپن سے بچوں سکھایا جاتا ہے کہ اصول دین کتنی ہیں؟ 5 ہیں، تو وہ بچپن کی بات ہے، بڑے ہونے کے بعد آپ کو اس میں آگے بڑھنا چاہیے۔ ہماری بڑی مشکل یہی ہے کہ ہم لوگ لکیر کے فقیر ہیں، کیا سمجھیں آپ؟ اور پڑھو گے اس کو نہیں، ہماری مشکل یہ ہے کہ ہم جہاں چلے وہیں کھڑے تھے، زندگی ہو جاتی ہے۔ تو سر بہت سی بات کہی کہ چھوٹے بچے کو، چھوٹا بچہ ہوتا ہے اے فار میاں ہے، اے فار ایپل، ٹھیک ہے؟ اور بڑے ہوئے تو کیا ہوا؟ بڑے ہوئے تو ایپل میں پروٹین کیا ہے، کتنا ہے جانی گئی ہے، اس کے اندر وٹامنس کیا کیا ہیں،
तो हम ए फॉर एप्पल से कहाँ पहुँचे, विटामिन तक पहुँचे, लेकिन जिंदगी गुजर गई घोड़ा निकालते हुए घोड़े सवार तक नहीं पहुँचे। ये हमारी मुश्किल है कि घोड़ा निकाल रहे हैं, जिंदा निकाल क्या है, उसके सवार तक पहुँचना, अरे उठा रहे हैं तो हम बाजार तक पहुँचना, ये बात है। तो ये आप समझ लीजिए कि असल उसूल दीन तीन है। अगर इनमें से किसी एक का कोई इनकार कर दे तो दीन से खारिज है, काफिर है, मुश्रिक है और उसके हाथ का नहीं आ सकता। लेकिन अगर अदालत को नहीं मानता, इन दोनों को मानता तो क्या है, है ना। हम हमारे अकीदे के लिहाज से कोई नहीं कुरान और में गुजर जाएगा कि हमारा इमाम कौन है, हाँ बहुत इसकी वाक़यात भी हैं, इसलिए हमारा ध्यान। अब उसूल दीन में क्या सबसे पहले क्या होता है, उसूल दीन में क्या है, तौहीद है। देखिए एक चीज़ है उसूल दीन में तकलीद है कि नहीं, कौन बताएगा क्या है, उसूल दीन में तकलीद असलन जायज़ नहीं है। फुरूज में क्या है, फुरूज में तकलीद जायज़ है कि वाजिब है, वाजिब है। हाँ ये एक सवाल कौन बताएगा, तकलीद वाजिब है, हाँ जायज़ है, जायज़ है, वाजिब है, ऐसा तकलीद है ही नहीं। क्या समझे, तकलीद असलन इस्लाम में तकलीद है ही नहीं। कौन कहता तकलीद, तो पूछ लो बारी असलन इस्लाम में तकलीद नहीं है, तकलीद सेकेंडरी है। फर्स्ट क्या है, इल्म हासिल करना। आप इतना इल्म हासिल करो कि कुरान और हदीस से अपने अहकाम मालूम करो। तलबुल इल्म में फरीज़ा ये पढ़ते हैं ना, इल्म हासिल करना वाजिब है, नहीं हासिल किया इल्म तो मजबूरी में क्या करेंगे, तकलीद करेंगे। ये उसूल दीन में तकलीद करना। लेकिन हमारे पास क्या है, मम्मी ने क्या बेटा कहा अल्लाह है, अल्लाह है, पहले बात नाम मारा उसूल दीन। अब तो है दूसरा, मम्मी ने दादी ने नानी ने सिखा दिया तो हमने सीख लिया। यहाँ से मुश्किल ये है कि हमें को जो नानी ने दादी ने मम्मी ने सिखाया था, अव्वल तौहीद, दूसरे हाथ, तीसरे नबूवत, चौथे हाथ वाजिब क़यामत, उसी में हम मर जाते हैं और वही लेके कब्र में जाते हैं, जबकि वो काम आने वाला है। क्यों, इसलिए उसूल दीन में क्या है, तकलीद नहीं है। तो क्या करना, लेकिन करना क्या, दुनिया का वाहिद इस्लाम मज़हब है जो कहता है कि दीन को समझ के अख्तियार, ठीक है नहीं। हम लोग सब मुसलमान है ना, ईसाई क्यों नहीं है, कोई ईसाई क्यों नहीं है, तो ईसाई क्यों नहीं है, ईसाई होना चाहिए। हम यहूदी क्यों नहीं, आज पूरी दुनिया में यहूदी फसरा, एक क्या कहते हैं, पूरी मीडिया पर उनका कब्जा है, पूरी इकनॉमी पर उनका कब्जा है यहूदियों का। हम भी यहूदी होते तो कहाँ होते हैं, पंजाब में दौरा बाग नार छोड़ देते तिवारी बने हैं। तो अगर हमसे कोई पूछे कि आप ईसाई क्यों नहीं, तो क्या जवाब देंगे, क्या किसी बात जवाब, ठीक है। मजलिस हो और बुला के लाइए जाकिर, आप 50,000 का जाकिर, आप ऊपर बैठे हो, खुद से सवाल करें और खुद जवाब दे, आप कहो सुभान अल्लाह मेरी चलेगी, क्या आसान है। लेकिन सामने वाला सवाल कर लेना तो नहीं तो जवाब हमको आता है। इसी अलीगढ़ में चाहे बताए मुझको, एक जाकिर बुलाए गए हैदराबाद से, उनके आने जाने और नजराने पर 80,000 रुपये खर्चा हुआ, क्या समझे। और वहीं मौलवी की 3 महीने तनख्वाह वाकई नहीं दे रहा था कोई, क्या समझे। ये हमारे मजहब का रमिया है। तो हम कहे मुसलमान हैं, हम लोग मुसलमान मजबूरी वाले मुसलमान, क्या समझे। हम अगर आप मुसलमान घर पैदा ना होते तो आज हमारे अहमद भाई के हाथ में राखी बंधी होती, क्या समझे, है कि नहीं। वो तो मुसलमान घर में पैदा हुई तो राखी नहीं बंधी है, वरना सारी बहना क्या बनती है, सारी बहना राखी बांधती होती, कहीं घंटी बजा रहे होते हैं। तो इस इस्लाम कोई फ़ायदा है, इस इस्लाम का हमको कोई फ़ायदा नहीं। उसूल दीन में तकलीद ला इकराह फिद्दीन का मतलब क्या है, यानी दीन को इख्तियार करने में जबर नहीं है कि कोई कंट्री बंदूक ले चल इस्लाम मुसलमान हो जाना। दीन को समझो, समझ के मुसलमान हो। हम कितना समझ मुसलमान हैं, हम कितना समझ मुसलमान, हम कितना खुदा हो जानते हैं। लिहाजा उसूल दीन में तकलीद न होने का मतलब है कि हमें खुद अपनी अकल से सोचना, दलील खुद मालूम करना।
اللہ ایک ہے اور کیا بتا کیسے بتاتا ہے؟ دلیل کیا ہے؟ اسلام دلیل کے مذہب ہے. آپ پروف کریے اللہ ہے یا نہیں ہے. کیسے بتاتا ہے؟ اللہ کی گفتگو بات کریں گے. اللہ ایک کی گفتگو. اللہ اس پہلے کیا آئے گا معلوم آپ کو؟ اللہ ایک کے بعد میں آئے گا. پہلے کیا آئے گا؟ اللہ پھر ایک آئے گا. سب پہلے گفتگو کیا ہوگی؟ سب سے پہلے گفتگو اللہ ہے کہ نہیں ہے, خدا ہے کہ نہیں ہے. ٹھیک. اب ہم کو دیکھیے ہم بیٹھے سوچ رہے ہیں دنیا میں دیکھو 5 طرح کے لوگ ہیں. ٹھیک. کافر, مشرک, مسلم, منافق, مومن. کوئی دنیا میں لوگ یہ 5 طرح. کافر کون ہے؟ کون ہوتا ہے؟ کوئی کافر جو خدا کا مطلب سرے سے خدا کو نہ مانے, یہ کافر. ہندو کافر ہے؟ ہندو کافر نہیں ہے. ہندو ایشور کو مانتے ہیں لیکن کیا کرتے ہیں؟ اس ایشور کے ساتھ شریک کرا دیتے ہیں. کہتے ہیں امیتابھ بچن میں بھگوان آ گیا, سچن تندولکر کے اندر بھگوان کیا ہو گیا؟ حلول کر دیا. وہ حلول کیا ہے؟ مشرک کافر نہیں ہو گیا ہے. کافر وہ جو سرے سے خدا کو نہیں مانتا. ٹھیک. تو کہتا خدا تو کچھ کہنے کی بات نہیں ہے. اور بھی مستی کرو, مرضی مستی کرو. پتا کیا ہوتا ہے؟ اگر کوئی آپ سے پوچھ دے کہ خدا ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ تمہیں ملاقات ہوئی اللہ میاں سے؟ تم السلام علیکم. خدا سے کبھی ملاقات ہوئی؟ دیکھا کہیں؟ مسلمانوں میں اللہ بہت سے فرقے ہیں. ایک فرقہ وہ ہے جو کہتا ہے اللہ میاں ہر شب جمعہ چھت پہ آتے ہیں. ہاں, صوفیہ کا ایک گروہ ہے جو شب جمعہ جا کے وہ گھاس رکھتے ہیں سر کے اوپر کہ اللہ میں گدھے میں سوار ہو کے آئیں گے, اللہ گدھا گھاس کھائے گا. کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اللہ یہاں تو نہیں وہاں دکھائی دے گا. ایک قوالی ہے اس کی ایاز نام ہے, کیا نام؟ ایاز. سمجھا؟ بہت اچھی ہے, عرفانی کا بدل ہے اس کی, آپ سنیے, بہت اچھی ہے. میں سنتا ہوں چیزوں کو, غور کرنا چاہیے. وہ کہتے ہیں یہاں نہیں وہاں دکھائی دے گا. اور علامہ طاہر القادری کی اسپیچ سنیے. جیسے ہم مجلس پڑھتے مسائل پڑھتے ہیں روتے ہیں, ویسے تقریر کر رہے لوگ رو رہے ہیں. روزے میں چلو گیا امت محمد پر دربار خدا میں کھڑی ہوگی اور اللہ اپنی تجلی کرے گا. وہ دیکھو وہ رو رہے ہیں. کیا ہے؟ وہ ہوتے ہیں روزے میں سے اللہ میاں ہم کو دکھائی پڑے گی. ہمارا امامیہ کا عقیدہ یہ ہے کہ خدا دیکھنے کے قابل نہیں ہے. خدا کو دیکھا نہیں جا سکتا. کس نے بتایا آپ کو؟ کون سے رسول بتایا؟ یہ ہمارے لیے بڑا سخت مسئلہ ہے. کیا سمجھا؟ مولا علی سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے خدا کو دیکھا ہے؟ ہم نے کیا کہا؟ امام نے فرمایا اس کی عبادت نہیں کرتے جس کو دیکھا نہیں. اس کی عبادت نہیں کرتے جس کو, لیکن جن آنکھوں سے تم تصور کرتے ہو ان سے نہیں, قلب کی آنکھوں سے خدا کو جس کو انسان. یہ درس بہت اہم ہے اور میں کہتا ہوں کہ اگر تمام چیزوں کو حفظ کر کے صرف اس درس کو دل و جان میں اتار لیا جائے نا تو سب کے لیے کہنے کافی مجھے خدا ہے. لیکن دلیل کیا ہے؟ وہ سامنے والا اللہ ہے نہیں, کچھ بھی نہیں, اللہ کچھ بھی نہیں ہے. اگر کوئی آپ سے پوچھ لے خدا کے ہونے کی دلیل کیا, تو کیا جواب ہے؟ کون جواب ہے؟ کون جواب دے گا؟ خدا ہے کہ نہیں ہے؟ دکھتا بھی نہیں ہے, کیا پروف ہے کہ اللہ ہے؟ یہاں اگر اس کو یہ ہمیں نہیں معلوم تو پھر سمجھ لیے ہم پہلے پرچے میں فیل ہیں. بتائیے سر دنیا کا ویری گڈ نظم ضبط. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں دلیل نظم. مولا جانتے ہیں جو علاقہ میں اس کو بیان فرمایا ہے کہ اپنے وقت سے سورج کا نکلنا, اپنے وقت پر ڈوبنا, سمجھا, زمین کا کیا کہتے ہیں اپنی دوری پر چلنا. یہ اس بات دلیل کہ خدا ہے, اس کو کہتے ہیں دلیل نظم. اس سے بھی آسان ایک دلیل ہے. جب سارے لوگ ساری امیدیں ختم ہو جائیں پھر جو ایک امید آخری بچتی ہے. ویری گڈ. چھٹے امام کی روایت ہے, امام اللہ کیسے پہچانے؟ بولے کبھی ایسا ہوا کہ تم کشتی میں سفر کیے ہو, کشتی ٹوٹ گئی ہو, ڈوبنے لگے ہو, اس ڈوبتے ٹائم بھی کسی سے تمہیں امید ہو
وہی خدا ہے. وہی کیا ہے؟ وہی خدا ہے. اس سے بھی آسان دلیل ہے جو ہمارے بچوں کو مکتب میں پڑھائی جاتی ہے. وہ کیا ہے دلیل؟ اثر و مؤثر. اگر بل ہوئی جیسے مطلب کیا ہے باہر کوئی ہے. اگر کوئی چیز ہے, یہ بچوں پڑھا تھا نا, یہ کتاب کس نے لکھی ہے, یہ قلم کس نے بنایا, یہ مدرسہ کس نے بنایا. اگر کوئی تو دنیا کی کوئی چیز خود بخود نہیں بنتی. یہ قاعدہ ہے کہ اپنے آپ کوئی چیز نہیں بنتی. اگر کوئی ہے تو اس کا بنانے والا ہے. تو دنیا ہے تو کوئی دنیا بنانے والا ہے کہ نہیں ہے. ہمیں جو مکتب پڑھائی تھی اتنے بہت اہم ہے. ہم بچپن چھوٹے بچوں کو پڑھاتے ہیں بھول جاتے ہیں کچھ بات. ارے دوبارہ آپ ریویژن کریے اس کو ان کتابوں کا. ٹھیک ہے, چلتی ہوئی ٹرین کی مثال دی ہے وہاں کے اوپر. ٹرین چلی جا رہی ہے دلی سے علی گڑھ, فرسٹ کلاس آپ سو رہے ہیں, کوئی چلا رہا نہیں چلا رہا ہے ٹرین, کہ اپنے آپ چل رہی ہے, آپ نہیں چل رہی ہے. تو پھر علامہ ہندی کا وہ مناظرہ بھی. تو ایک ہے دلیل اثر و مؤثر, بہت آسان دلیل ہے. کیا کہ اگر کچھ ہے تو اس کا کوئی بنانے والا ہے, کوئی چیز اپنے آپ نہیں بنتی. یہ طے ہو گیا. وجود خدا پر آپ کو دلیل معلوم ہونی چاہیے کہ اللہ ہے. ٹھیک ہے نا, اللہ ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر کوئی چیز ہے, ایک ہوتی ہے دلیل علت و معلول. گرمی ہے تو آگ ہے کہ نہیں ہے, اس طرح سے. تو اب سوال یہ ہوتا ہے مثلا یہ کیا ہے, یہ خدا ہے. خدا بھی وجود ہے کہ نہیں ہے. تو سوال یہ ہوتا ہے, ایسے نکل جائیں گے آپ. ہم نے دلیل دے دی کہ ہر کوئی چیز ہے تو اس کو بنانے والا کوئی ہے. سوال میں تھوڑی نا ہے, وہی سمجھدار ہے. وہ کہہ رہے چلو ٹھیک ہے, اگر کوئی چیز ہے تو اس کو کوئی بنانے والا ہے. وہی ٹرائی پوڈ ہے, کسی نے بنایا. یہ موبائل ہے, کسی نے بنایا. یہ مارکیٹ کسی نے بنایا. تو دنیا کسی نے بنایا. کسی نے بنایا دنیا کو؟ اللہ کسی نے بنایا. اگر سوال کیا ہوگا پھر, بھی تو ہے وجود ہے نا, اسے کس نے بنایا. یہ ہمارا یہ چیز ہے, یہ علم کلام کی چیزیں ہیں, لیکن یہ ہمارے لیے بہت اہم یاد رکھیے. اب ہمارے ساتھ آسانی ہے کہ ہمارے واسطے نہیں پڑتے ہیں. اور اب آپ کو جا کے آپ خدا کے دلیل پوچھیں گا. آپ نکلیں گے, آسٹریلیا جائیں گے, کینیڈا جائیں گے, امریکہ جائیں گے, اور آپ کا پڑوسی کوئی مرید ہوگا, ایتھسٹ ہوگا, آپ کی اس کی بات ہوگی تو وہ سوال کریں گا. یہاں کوئی آپ سے پوچھنے والا نہیں ہے, لیکن ہم کو معلوم ہونا چاہیے چونکہ یہاں پہ تقریر نہیں ہے. کیا سمجھے آپ؟ یہ چیزیں چونکہ ہمارے پاس عام نہیں ہیں, اور آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز کیا ہے, جڑ ہے. یہ کیا ہے, یہ جڑ ہے. اگر درخت کی جڑ کمزور ہو جائے نا تو درخت کا کوئی حملہ ہے. ہمارے پاس مشکل یہی ہے. آج جو اخباریت پھیل رہی ہے, ملنگیت پھیل رہی ہے, کیوں پھیل رہی ہے؟ اس لیے کہ جڑ کیا ہے, کمزور نہیں, کھوکھلی ہے, کچھ نہیں ہے. یہ سب نہیں ہوتا نا. آپ دونوں بیٹھے ہیں, آپ دونوں بیٹھ کے آپ درس پڑھ رہے ہیں, پوری قوم کو اس کی ضرورت ہے. کیا سمجھے آپ؟ پوری قوم کو درد ہے, لیکن دوا کسی کو فکر نہیں ہے. آپ ہی سمجھیے مسئلے کو. تو اب یہ خدا اسی سب کو بنایا ہے, تو سوال کیا ہوگا, پھر اس نے بنایا. اگر نہیں سوال کہنے کو اس کو اس نے بنایا, اس کو کیا کیا, پھر سوال کیا ہوگا, اس کو کس نے بنایا, اس کو اس نے بنایا. پھر سوال کیا ہوگا, اس کو کس نے بنایا, اس کو اس نے بنایا. پھر سوال کیا ہوگا, یہ سوال کبھی ختم نہیں ہوگا. لہذا ایک ایسی ذات کو ہمیں ماننا پڑے گا کہ جس کو کسی نے, اس کو کہتے ہیں دلیل تسلسل. دلیل تسلسل کے سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے جب تک ہم کو ایک ڈی این نہیں ملے وہاں کی, جس کو کسی نے نہیں بنایا. ورنہ غور ہے نا. اچھا یہ خدا کیا بولے, یہ خدا ہے, اس کو کس نے بنایا, اس کو کس نے بنایا. ٹھیک ہے, اس کو اس نے بنایا, اس کو اس نے بنایا, اس کو اس نے بنایا. اب یہ سوال, یہ جواب ایسے ہو گیا کہ احمد بھائی آپ گھر کہاں ہیں؟ ارے مسجد حسینی کے سامنے. مسجد حسینی کہاں ہے؟ میرے گھر کے سامنے. دونوں کہاں ہیں؟ آمنے سامنے. اس ایڈریس میں پہنچے گا, اس ایڈریس پہ کوئی نہیں پہنچے گا. اس کو کہتے ہیں کیا, اس کو کہتے ہیں دور. یہ بھی باطل ہے, اور یہ تسلسل یہ بھی باطل ہے. ٹھیک, لہذا ہمیں ایک خدا کو ماننا ہے کہ خدا
ہے اور اس کا کوئی بنانے والا از خود ہے. کب سے ہے, کب تک رہے گا؟ یہ چیزیں بہت ہیں. چھٹے امام کی روایت امام فرماتے ہیں بس اتنا سمجھو, آگے نہیں بڑھوں گا. میٹل کا ہے, پلاسٹک کا ہے, لکڑی کا ہے, لوہے کا ہے, سونے کا ہے, چاندی کا ہے, اس کے چکر میں اس کے ڈیپ میں نہیں جانا خدا کے, ورنہ کیا ہوگا؟ اتنا سمجھ لو کہ کوئی ہے اور یہی جو ہے نا یہی نہیں ہے. ہاں, اب اگلا سوال کیا ہوگا؟ تو یہ بات ہوگی کہ خدا ہے, دنیا ہے, ہم ہیں, سب کچھ ہے, تو کسی نے اس کو بنایا ہے. اور وہ کون کسی نے بنایا ہے؟ وہ اگلا سوال کہاں ہے؟ وہ خدا کہاں ہے؟ ہاں, تو بتاؤ خدا کہاں ہے؟ اللہ میں کہاں ہے؟ اوپر ہے. ضرور بولیے, خدا کہاں ہے؟ ہر جگہ. باتھ روم میں ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں ہے. کبھی ہم نے اس کو یقین مانا کہ خدا ہمارا ہر جگہ ہے؟ میرا ماننا یہ کہ اگر صرف یہ ایک چیز کہ خدا ہر جگہ ہے ہم یقین کر لینا تو ہمارا بیڑا پار ہے. آپ سمجھیے, بیت کی محنت کیجیے اس کو کہ اگر صرف اس کو یقین کر لیں, ٹھیک ہے, اور میں مجھے چاہے دوبارہ بتاؤ چاہے نہیں بتاؤ, میری باتیں ضرور کرتا ہوں اور یہاں پہ پڑھوں گا. یہ چیز کیا ہے؟ خدا ہے. اور کہاں ہے؟ کون سی جگہ ہے جہاں خدا نہیں ہے؟ باعث شراب پینے دے, مسجد میں بیٹھ کے, یا وہ جگہ بتا جہاں خدا نہیں. کیا سمجھتا ہوں؟ ہر جگہ خدا ہے, یہاں پہ تبھی خدا ہے, مسجد میں خدا, تو پھر تو بھائی کیا کرنا, کیا اللہ دیکھ رہا ہے. یہ مسائل ہے, یہ کلامی مسائل ہمارے سامنے ہیں. خدا ہر جگہ ہے نا, لیکن ہم مانتے ہیں اس وقت خدا ہے, یقین کرتے نہیں کرتے. اب یہاں سے گفتگو الگ ہو. اچھا, خدا آنکھ بند کیے کھلے ہوئے ہر جگہ ہے, تو ہم بچوں پڑھاتے ہیں خدا وہ ہے کہ جو بغیر آنکھوں کے دیکھتا ہے, بغیر کانوں کے سنتا ہے, بغیر زبان کے. یہ تو یہی پڑھتے ہیں نا ہم. تو اس لیے پڑھنے کی چیز ہے کہ یقین کرنے کی چیز ہے. دیکھیں وہ آپ کو آہستہ آہستہ لے جا رہا ہوں, اور آپ یقین مانیے اگر ہم میں سے کسی ایک کے دل میں باتیں اتر گئی نا تو کافی ہے. تو آئیے طے ہو گیا خدا ہے. ٹھیک, خدا. اب باتیں بھی بہت ساری ہیں, تو ملاقات کیوں نہیں ہوتی ہے, دیکھیے کیوں نہیں آتا ہے. وہ ابو حنیفہ کا واقعہ سنا ہے بجائے بولر کا, کہ بیٹے کلاس لے رہے تھے, کہہ رہے تھے اللہ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ اللہ ہے لیکن دکھائی نہیں پڑتا. ارے کیسے ہو, دکھائی نہیں پڑا ایسے کیا ہوگا. اور دوسری بات کیا ہے کہ وہ شیطان کو جہنم ڈالا جائے گا. ٹھیک ہے, شیطان بھی آگ کا ہے, وہ بھی آگ کا ہے, تو فائدہ کیا ہوا, آگ کو آگ ڈالے پوچھنا کیا ہے. اور ایک سوال تھا, 3 سوال تھے, 3 باتیں سمجھ نہیں آتی. ہاں, اور جو کام کرتا ہے انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے, جبکہ کیا ہے, جبکہ ہر کام اللہ کرتا ہے, اللہ کی مرضی پر پتہ نہیں ہلتا ہے. تو ایک ڈیرا والا مٹی کا زندگی صحیح ہوگا. تو یہ یقین مانی کہ خدا ہے. کہاں ہے میں بتاؤں آپ کو, کیونکہ میرا یہ سبجیکٹ ہے سوشیولوجی. میں نے یہ چیز, اگر یہی چیز دل و جان میں اتر جائے کہ خدا ہے اور ہر جگہ ہے, تو سانس بھوک جڑے کروں گا قسم کر. جب ڈومیسٹک وائلنس ہے نا, اپنے آپ ختم ہے. خدا کو بھول جانا ہی جھگڑے کی جڑ ہے. کیا سمجھے آپ؟ جو فراڈ ہو رہے ہیں, جو الزام لگائے جا رہے ہیں, جو سب کچھ سارے گھروں کے اندر کیا کیا نہیں ہو رہا ہے, اس میں تو پورا ایک اشنا ہونا چاہیے. ہماری خواتین کو جمع کر کے بڑی مشکل کیا ہے ہمارے پاس. میں 20 سال سے عورتوں کو پڑھا رہا ہوں, 20 ایئر ہو گئے. یہاں پہ کلاسیں ہیں, اور یہ آپ کے پاس میں میرٹھ ہے, 2 سال میرٹھ میں 150-200 عورتوں میں کلاس میں تھی. یہ شکارپور ہے, شکارپور میں ایک کلاس کافی, 2 کلاسیں عورتوں کو ہوتی تھیں. اور اورنگ آباد 2 سال ماہ رمضان میں ساری عورتوں کو پڑھانے گیا. نماز پڑھاتے نہیں تھے, ساری عورتوں کو, عورتیں بیچاری آتی تھیں
11 بجے جاتی تھی، ایک بار قرآن پڑھتی تھی، پھر کلاس ہوتی تھی، پھر وہاں جماعت پڑھتی تھی، تو پھر گھر۔ آج کے زمانے میں سب سے اہم چیز کیا ہے؟ عورتوں کو پڑھانا۔ کیا سمجھا؟ عورتوں کیا پڑھانا ہے؟ ہماری الحمدللہ عورتیں فضلہ سب تو پڑھ رہی ہیں، اپنا انجینئرنگ پڑھ رہی ہیں، ڈاکٹری پڑھ رہی ہیں، اور اکنامکس پڑھ رہی ہیں، اور کیا کہتے ہیں سائیکولوجی پڑھ رہی ہیں، تو پڑھ رہی ہیں۔ لیکن مذہب کے معاملے میں آپ یاد رکھیے یہ ہمارا بہت بڑا المیہ ہے۔ ایک لڑکی جس نے 10th کیا، 12th کیا، گریجویٹ کیا، پی جی کیا، پی ایچ ڈی کیا، انڈیا کی پی ایچ ڈی ہولڈر ہے اور شاید گولڈ میڈلسٹ بھی ہو، لیکن جب شادی ہوتی ہے تو شادی کے بعد اس کے نام میں کیر ہونا ضروری کیا سمجھے؟ ورنہ کیا، ورنہ اس کو کھڑی ہو جائے گی۔ نہیں، اس کی اس علم نے اس کو فائدہ نہیں پہنچایا ہے، یہ نہیں ہے۔ مسائل کیا ہے بھائی؟ ٹھیک ہے، یہ مسئلہ کب ہوں گے؟ ہاتھ میں چوڑی ہونا، اللہ، ایک لڑکی ڈاکٹر سرجن شادی ہو کے آئی، ہاتھ میں چوڑی نہیں، سر دھنما کر دی، کیا سمجھے؟ نہیں، آپ سمجھیں علم انسان کو، وہ علم واقعی علم ہے جو انسان کو زیادہ پہنچائے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بایولوجی خدا تو نہیں پہنچتی ہے، یہ باٹنی خدا تو نہیں پہنچاتی ہے، یہ فزکس اور کیمسٹری خدا تو نہیں پہنچاتی ہے۔ اگر آپ فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، باٹنی پڑھیے اور واقعی صحیح ٹریک پہ تو خدا تک پہنچیں گے آرام سے۔ یہ دنیا کا علم بھی انسان کو خدا تک پہنچاتا ہے، لیکن جب پہنچا آنکھوں کو کھولے تب ہم کیا کرتے ہیں؟ آنکھوں کو بند کر کے پڑھتے ہیں۔ کیا کے لیے پڑھتے ہیں؟ پڑھتے ہیں امتحان دینے کے لیے، پاس ہونے کے لیے، ڈگری کے لیے، آگے بھی جاب کے لیے پڑھ سکتے ہیں، خدا کے لیے پڑھتے ہیں۔ کون بچہ خدا کے لیے پڑھتا ہے؟ یہ پڑھائی کیا ہو جائے؟ یہی پڑھائی عبادت ہو جائے اگر انسان، تو خدا کیا ہے؟ کہاں ہے؟ ہر جگہ ہے۔ آنکھیں بندیں کھلی ہیں، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کو نہ نیند آتی ہے اور نہ ایک لمحے کے لیے اونگ آتی ہے، جبکہ میں نہیں مارتا ہوں، چکر دے رہا ہے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، قرآن اور کہا گیا جو تم کر رہے ہو اللہ کیا کر رہا ہے؟ یعنی کیا ہے؟ یعنی خدا بند عالم کا ایک کیمرہ ہے جو 24 آور ہمارے پر آن ہے۔ اب تمہارے صاحب پڑھیے، تمہارے صاحب کہتے ہیں عالم مادر خدا، در نظر خدا گمان نہیں، پوری دنیا خدا کے فوکس میں ہے۔ ٹھیک ہے، گھر میں پپا ہوں تو بچہ شانت رہتا ہے، جہاں باہر نکلے کیا ہے؟ اگر ہم ہنگامہ کریں اس کا تو کیا ہے؟ اس کا مطلب خدا کے ہم باہر کر دیا ہم نے۔ جیسے یہاں سے ہم کو یہ درس سب سے اہم ہے کہ خدا کو ہم یقین مانیں کہ ہر جگہ ہے، وہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو عرفاء ہیں نا، وہ یہاں بیٹھ کر روتے ہیں، کہتے ہیں پالر میں کتنا بدتمیز ہوں، کتنا بے غیرت ہوں، کتنا بے تہذیب ہوں کہ تو دیکھ رہا ہے میں تیرے سامنے گناہ کر رہا ہوں۔ کتنی اچھی بات ہے کہ نہیں؟ گزرتا ہم نے، ہم گناہ کر رہے ہیں۔ میں نے پڑھا مجلس میں کہ ایک بچہ، ایک لڑکا، ایک لڑکی گھر میں ہے، کمرہ اندر سے بند ہے، چھٹکی بند ہے، سردی زمانہ کمبل اوڑھے ہوئے ہیں، اندر فون لیے ہوئے ہیں۔ کون دیکھ رہا ہے؟ کوئی نہیں دیکھ رہا ہے نہ، سمجھو کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، کوئی دیکھ رہا ہے نا، دیکھ رہا ہے جو ہر جگہ، باتھ روم بھی ہے، وہاں بھی کمبل کے اندر بھی ہے، تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ یہی ہمارے دل میں یقین نہیں ہوتا، یہ دل جو ہے وہ اس کو بڑی آسانی سے ایکسیپٹ نہیں کرتا، اس کی وجوہات ہیں۔ کیا نہیں، یہ باتیں دل میں کیوں نہیں اترتی ہیں؟ پہلے بات تو صحیح طرح بیان نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے، پھر دوسری بات آتی ہے، کچھ دیر اثر کرتی ہے تو بھول جاتی ہے۔ ہماری کلاس میں سنڈے کلاس میں ہوتی ہے، 18 کلاس ہوئی سنڈے کلاس، لڑکیاں کہتے ہیں صاحب آپ کلاس میں آتے ہیں تو 2 دن ٹھیک رہتے ہیں، پھر دھیرے دھیرے سنڈے تک ویسے رہتے ہیں، کیونکہ کلاس ہماری 1 گھنٹے کی ہے اور شیطان کی ڈیوٹی 24 آور کی ہے، اس سے فائٹ کرنا بہت بڑی بات ہے۔ کیا سمجھا؟ ابھی ہمارے جو موضوع دیا گیا اس میں یہ گفتگو تفصیل سے چل رہا ہے، کیوں کیا کرنا ہے؟ آپ کو فائٹ کرنا ہے،
फाइट करना नहीं जानता, हम वही कमज़ोर है। क्यों कमज़ोर होते हैं वो उसके तफसीलात हैं। तो याद रखिए खुदा है, पहले है, कहाँ है, हर जगह है। क्या कर रहा है, आप अंदर बैठा नहीं, देख रहा है। इसका कैमरा है जो ऑन है और जो क्या कर रहा है, देख रहा है। तो सिर्फ खुदा देख रहा है और कोई देख रहा नहीं, देख रहा है, आइमा देख रहे हो, आइमा देख रहे हैं। और कौन देख रहा है, फरिश्ते। देखो फरिश्ते कितने लोग बैठे हुए हैं ना, इन सब के कांधों पर 2 फरिश्ते हैं। कभी इसको आपने बावर किया, सुना नहीं सुना? ये कुरान की आयत है, कुरान की। अच्छा अहमद भाई, आपकी उम्र में 25 साल, 15 साल बालग हुए, 10 साल बालग होने की बात है, तो 10 साल से 2 फरिश्ते कांधे बैठे हुए, लेकिन नहीं बालग होने के साथ ही क्या होता है, 2 फरिश्ते ड्यूटी दे देते हैं। तब बालग हुए तो 9 साल बालग हुए नहीं, 9 साल बालग हुए, 2 फरिश्ते ड्यूटी लग गई, यहाँ पे बैठे हुए हैं। कैसे साल से हैं, 10 साल साथ में है। नाम क्या बताओ, तुमको नाम बताया, हाँ और में आएंगे। वेरी गुड, किरामन, किरामन का कुरान क्या है, किरामन कातिबीन अल्लज़ीना यअलमून मा तफ़अलून। ये 2 किरामन कातिबीन है, लिखने, तो बुजुर्गवार फरिश्ते हैं जो लिखने वाले हैं। और एक तफसील होती है, आज शायद कभी नहीं बात बात तफसील से इसको बयान करेंगे। 2 फरिश्ते, ऐसा सुना है नहीं सुना है, कुरान की आयत भी है, सुना भी यकीन है कि नहीं है? कोई मुलाकात हुई सामने नहीं, 2 फरिश्ते हैं, कोई टकराए। ये पूरा चैप्टर है, बताओ इस बात को हम नहीं बयान करते हैं। हमारे बच्चों को कब बावर होगा कि हम अकेले नहीं हैं। इंसान का खुद को अकेले होने का एहसास गुनाह पे तैयार करता है, समझा? तो एक कैमरा कौन हो गया, खुदा का हो गया, और 2 आंखें कौन हो गई, ये कहाँ है? ऐसा नहीं कि आपने कमरा बंद करे बाहर बैठे हुए लोग, ये फरिश्ते ऐसा नहीं कि आपने कमरा अंदर बंद किया ये बाहर बैठे हुए, नहीं, ये आपके साथ है। हमारे पास मुजरिम पकड़ा जाता है, हाथ में हथकड़ी है, बोलता है सर, तो टॉयलेट में जाता है, पूरी गाड़ कर देती है। लेकिन ये फरिश्ते क्या है, ये फरिश्ते वहाँ भी आपके साथ है। वहाँ क्या करो, तो बिजी है, इसको भी सुनिए आप, ये वहाँ क्या कर रहे हैं। इस्लाम में टॉयलेट जाने और आने के भी अहकाम है, कोई मतलब ऐसा है, कोई बताया काम क्या है टॉयलेट जाने के, और किसी को? हाँ, आप टॉयलेट में जाइए तो पहले उल्टा पैर, निकलिए तो पहले सर को ढांक के जाइए। टोपी कौम को पहनाने का हुक्म नहीं है, लेकिन सर पे टॉयलेट जाइए तो सर को ढांक के जाइए। हमारे औरतें का तो उड़ा के तो टॉयलेट जाती है, लेकिन ऐसा फ्री हो गया नहीं, सर को ढांक के जाइए। तो ये रवायतें हैं, जब आप इन पर अमल करते हैं तो इसका ये फरिश्ते लिखते हैं, इसका स्वभाव आपके लिए क्रिएट होता है भाई। क्या समझा? ठीक है, 2 फरिश्ते आपके साथ हैं, तो कितनी आंखें हो गई? 3 आंखें हो गई, एक कैमरा बदला भी, 2 आंखें ये फरिश्ते, कितने हो गए? 3। ये कैमरा और बाकी वो कौन है, किसी ने बताया था, वो कैमरा इमाम है ज़माना यहाँ कैमरा लगा है, लेकिन हमारे लाइफ में क्या है, 4 कैमरे लगे हैं, ठीक। अच्छा बात है, आप नमाज पढ़ते हैं, ऑफिस से आए, टाई वाई उतारी और लोअर पहना, बनाए पहना, अल्लाह ऐसे करते नहीं। देखिए लोग जैसे दिन भर ऑफिस में क्या कहते हैं, जॉब करते हैं, वहाँ से आके गर्मी में ना, और टाई उतार के, पैंट शर्ट उतार के और लोअर पहन के बाद लुंगी पहन के बनाए पहन, अल्लाह लेकिन करते नहीं करते हैं। और क्योंकि भाई वहाँ पर खाली बैठे, 5 औरतें नमाज पढ़ती हैं, दाल की नमाज पढ़ी, कोई नमाज दाल वाली क्या कढ़ाई चूल्हे पे, अल्लाह अब यहाँ नमाज हो रही है, दिल लगा दाल में नहीं जल रही, क्या समझे हो गई नमाज? क्या है कि काम को आप अपने इस तरह मैनेज कीजिए, या दाल पका के नमाज पढ़िए या नमाज पढ़े दाल पकाइए,
ہے کہ نہیں؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو اب کیا ہے، اب یہاں پہ سمجھیے کہ یہ آدمی جو آفس آیا ہے اور لوگ بہن کے بنے بنے کے اللہ کر رہا ہے، اگر ایک کیمرہ لگا دیا جائے، کیمرہ کیا کریں گے؟ اب یہاں ایک کیمرہ کیا کریں گے؟ تب یہاں پر ایک بترا جو کیمرہ لگائے بھائی، ٹھیک؟ اچھا اگر کیمرہ لائیو ہو رہا ہے تو کیا کریں گے؟ اوہ پھر تو ایسی نماز میں پڑھی نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں ہے؟ میں جو آپ سے کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو کیمرے چار لگے ہیں ہمارے، اگر اس کا یقین ہو جائے تو قسم خدا کی ایک ایک نماز ہماری بہتی ہو جیسی مولا علی پڑھتے ہوگی نہیں ہوگی؟ لیکن ویسی جناب فاتحہ پڑھتے تھے، چونکہ ہم کو ان کیمروں کا احساس نہیں، چونکہ ہمیں ان کیمروں کا یقین نہیں ہے، سب سننے کی باتیں ہم پڑھتے رہتے فرصت قرآن کی آیتیں ہیں، آیتیں ہیں، ٹھیک ہے، آیتیں بڑی بڑی ہوئی ہیں کہ اب 4 کیمرے آپ کے پاس لگے ہوئے ہیں، یاد رکھیے جس دن یہ حقیقت انسان کے دل و جان میں اتر جاتی ہے، وہاں لوگ ایسے جو اپنے پیر نہیں پھیلاتے تھے کہ انہیں ہر طرف خدا نظر آتا، خدا کی بارگاہ پر کیسے پھیلا، اس کو کہتے ہیں کیا؟ علم عرفان، جو سب کے بس کی بات نہیں ہے، یہ کم سے کم اتنا تو ہوتا ہے کہ ہم یقین کرنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، یہ غیبت، یہ تہمت، یہ چغلی، یہ نماز نہیں پڑھنا، یہ سب کیا ہے؟ نماز قضا کرنا، بے حجاب، یہ سب کیا ہے؟ یہ سب صرف انہیں کیمروں کو بند کر دینے کا نتیجہ ہے۔ ہم نے اپنی لائف میں کیمروں کو بند کر دیا ہے، ہم نے بند کیا ہے، ادھر سے بند نہیں ہے، کیا سمجھا؟ اب دیکھیں وہ یوسف پیغمبر دیکھا ہے، اردو میں اس کا کبھی ہوئی ہے، جب زلیخا نے پھنسایا جناب یوسف کو، کپڑے بند کر دیے، یوسف نے کیا کہا؟ خدا دیکھ رہا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ کپڑا لے کے ڈال دیا پوت کے اوپر، کدو کو بند کر دیا میں نے۔ آج ہم بھی وہی کرنا ہے، قسم خدا سے وہی کرنا ہے، ہم نے ان کیمروں میں کپڑے ڈال رکھے ہیں، اب پھر لوگ یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اب پھر یہ باتیں کر رہے ہیں، اب پھر سو رہے نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، کیوں؟ اس لیے ہم نے کیا کر رکھا ہے؟ ہم کیمروں پہ اس میں بھی ہم ڈال دیں گے پردہ کی وجہ سے کیمرہ آنا ہے، ٹھیک، اور نہیں ہو گیا اپنا خوب۔ تو اس چیز کو آپ یقین مانیے کہ 4 کیمرے ہمارے اوپر بالخصوص اس زمانے میں، یہ زمانہ دوسری زمانہ، یہ بہت خطرناک زمانہ ہے، آپ کے آنکھیں سب اس زمانے سے خوف ہیں، پوری دنیا ہمارے خلاف ہے، اور ان کو یقین، ہمارے دشمن کو یقین ہو گیا ہے کہ ان کو اسلحے سے نہیں ہرایا جا سکتا، کیا کرنا ہے؟ ان کو اخلاقیات کے ذریعے نفس خراب کرنا ہے، کیا کرنا ہے؟ یہ پوری ایک الگ پورا چیپٹر ہے، اور ہم اس طرح سے پھنسے ہوئے ہیں کہ اس سے نکلنا ہمارے لیے مشکل ہے، کیا سمجھا؟ نکلنا بہت مشکل ہے، جو نیو جنریشن ہے تو کنٹرول کرنا ہوتا ہے، ایسا جہاں بچھا رکھا ہے کہ بہت مشکل ہے۔ ابھی پھر بھی ذرا آپ اگلے 10 سال بعد دیکھیے گا کہ ہم کہاں پہنچ گئے۔ بات ہو رہی تھی کہ آج سے 20 سال پہلے میں دونوں بابا جنگل میں تھا، 20 سال پہلے جنگل تھا، لیکن تھوڑے سے جگہ نہیں ہوگا، اب 17 سے جگہ پوری آبادی ہو گئی۔ 20 سال پہلے، 25 سال پہلے علی گڑھ میں کتنی میڈیسن ہوتی، آج کتنی ہو گئی؟ اب نہیں بولے بڑا روز 2-3 میڈیسن ہو رہی ہیں، ہمارے پاس کوئی ڈاٹا نہیں ہے، کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ کوئی آدمی کنٹرول کرے کہ پورے علی گڑھ میں 2 مہینے میں کتنی میڈیسن ہوئی، ٹھیک ہے؟ یہ بڑا فائدہ ہے کہ پوری دنیا کیا کر رہی ہے، آج پوری دنیا ڈاٹا بیس پہ کام کر رہی ہے، یہاں پر کوئی ڈاٹا نہیں ہے، کتنے پیسے خرچہ ہونے ہزار معلوم کسی کو علی گڑھ میں، کیونکہ کنٹرول نہیں کر رہا۔ تو ہم آپ دیکھ رہے ہیں کہ 20-25 سال کے اندر آزاداری کتنی بڑھ گئی۔ پہلے
ہمارے گھر کی عورتیں کتاب دیکھ کے اپنا پورے پڑھتی تھیں، کتابیں کتاب دیکھ کے بچہ پڑھتی تھی. اب کیا ہو گیا؟ اب بغیر منگانے کا نہیں چلے گا. اب کوئی ذاکرہ آئے، لکھنؤ سے آئے، کہاں سے آئے، تو پھر تو میں نے سوچا فرق ہو گیا، کثرت ہو گئی. ادھر سے مجلس کثرت ہوئی ہے، ہونا چاہیے بھائی. یہ تو سنامی ذکر ہو نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا. ہر چاہتا ہے ہمارے گھر میں مجلس ہو. پہلے کیا ہے، آج سے 30 سال پہلے کوئی قبلہ گیا تو وہ قبلہ ہی کہتے تھے، قبلہ سے ہو کے آئے بھائی. آج کیا ہے الحمدللہ گھر میں قبلہ ایجاد کر دینا. جا کے دیکھو الحمدللہ رات میں نظر سے شام تک، نظر سے قبلہ تک کروڑوں لوگوں کی بھیڑ چلی جا رہی ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کی امیزنگ کی کہ مجلسیں بڑھ رہی ہیں، زائرین بڑھ رہے ہیں، کمیونیکیشن کے ذریعے کیا ہے بدل گئے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اسی طریقے سے ہمارے پاس برائیاں بڑھ رہی ہیں. طلاق بڑے نہیں بڑھ رہی. آپ نکالیے ریشو سال بھر کا، پہلے کتنے طلاق ہوتے تھے، ابھی کتنے طلاق ہو رہے ہیں. یہ جو گھروں میں جھگڑے ہوتے ہیں پہلے کتنے تھے، کتنے ہیں. تو آپ اس کو بیٹھ کے اس کو جوڑیے، اکٹھا کیجیے کہ آخر یہ ہو کیوں رہا ہے. محنت زیادہ ہو رہی ہے، برا زیادہ بڑھ رہی ہے. ظاہر زیادہ ہیں، برا زیادہ. ایسا کیوں ہونا چاہیے؟ یہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ بھائی ہم نے کیمرہ کیا کر رکھا ہے، جس دن یہ کیمرہ ہماری زندگی میں آن ہو جائے گا اور پھر جو کیمرہ چل رہا ہے نا، آپ نے خالی کیمرہ چل رہا ہے، کیا سمجھا؟ یہ کیمرہ جو چل رہا ہے یہ ویڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے اور سیو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا. یہ جو کیمرے لگے ہوئے ہیں نا، یہ سب ہمارے تمام زندگی ایکٹیویٹی اللہ کے یہاں سیو ہو رہی ہے، سب سیو ہے. اللہ تعالیٰ کا ایک کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک کمپیوٹر ہے. کمپیوٹر کیا ہے؟ ہر ایک کلام کا فولڈر بنا ہوا ہے. اس فولڈر کے اندر فولڈر بنے ہوئے ہیں اور سارے اللہ. اب کتنی میگا پکسل کیمرہ ہے اللہ میاں کا، آپ نہیں بتا سکتے. کتنا میگا پکسل ہے، اتنی میموری اس کی ہے کہ آپ کی پوری لائف کو ریکارڈ کرتا ہے، لمحہ میں لمحہ. سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا سب اس کے کیمرے میں ریکارڈ ہے. اتنا ہیوی کیمرہ ہے. اور آپ نے دلیل کیا ہے، اس کو قرآن کیا ہے. سورہ زلزال پڑھی، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض. یہ سورہ کب پڑھتے ہیں؟ کسی کو یہ سورہ کب پڑھتے ہیں تو بتائے گا. ویری گڈ. نماز آپ لوگ نماز پڑھتے کیا؟ بہت اچھی چیز ہے. مشکلات کے حل کے لیے جمعے کے دن زور سے پہلے جمعہ کیجیے اور نماز جا کر تیار کریے. اور اس میں دوسرے پہلے رکعت میں فلادیات ہے، دوسری رکعت میں سندال ہے. تو آخرت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها یومئذ یصدر الناس لیشتروا. اس دن لوگوں کو نکالا جائے گا تاکہ وہ اپنے اعمال کو دیکھیں. اعمال کیا دیکھیں گے؟ جو کیا ہے وہ میموری میں سیو ہے، وہ لیپٹاپ پہ آن ہوگا. فمن یعمل مثقال ذرۃ، جو ایک ذرہ نیکی کرے گا وہاں دیکھے گا، وہ ایک ذرہ برائی کرے گا وہاں 11 ہونے کا دیکھے گا. کیا دیکھے گا؟ ریکارڈنگ دیکھے گا، اپنی ریکارڈنگ دیکھے گا. میری مجلس ہوئی اور مجلس پڑھی میں نے اور ریکارڈ ہوئی، یوٹیوب پہ اپلوڈ ہوئی، میں نے دیکھا میں نے کیا پڑھایا، کیا سمجھا. اسی طریقے سے جتنے لوگ بھی ہیں مرد عورت سب کیا ہے، سب کو یہ پہلے ریکارڈ کرنا. ایک بات اور سن دو، جب ہمارا ٹائم کم ہوتا ہے ہمارے پاس اسی سے کیمرہ لگا ہوتا ہے. اب یہ ہر جگہ آپ لوگوں کو کیمرے کی عزت میں آئیں تو بازی نہیں کرنا. کیا سمجھے آپ؟ یہ سی سی ٹی وی کیمرے کیا کرتے ہیں؟ یہ کیمرے ہماری ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتے ہیں. بہت ہائی کلاس کے جو کیمرے ہوتے ہیں وہ وائس کو بھی ریکارڈ، عام طور سے وائس کو ریکارڈ کرنا سی سی ٹی وی کیمرہ کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ کا جو کیمرہ لگا ہوا ہے نا، یہ آخری بات ہے. یہ کیمرہ کیا کرتا ہے معلوم آپ کو؟ یہ ہماری ایکٹیویٹی کو ریکارڈ کرتا ہے، وائس کو ریکارڈ کرتا ہے. اور سنیں گے آپ
जो दिल में सोचते हैं उसको रिकॉर्ड करता है। ये कुरान की आयत पढ़ रहा हूँ मैं आपको। यानी ये कैमरा इतना हैवी है कि हमारे दिल में जो हम सोच रहे हैं उसको क्या किया इसने। कुरान क्या कहता है, सूरह हुजरात क्या कहता है सूरह हुजरात में, फज्तनिबू कसीरन मिनज़्ज़न, बहुत सी बदगुमानियों से परहेज करो। इन्न बाज़-ज़न्न इस्मुन, इसलिए कि बाज़ गुमान गुनाह है। सोचना बात क्या है, इनको बताइए कौन सा सुना, कौन सा गुनाह, कौन सा सवाल। ये पूरा अलग चैप्टर है कि आपने सोचा रोज़े महशर किताब मिलेगी नहीं, किताब बहुत इंटरेस्टिंग है, ज़्यादा बड़ी सुनी में रिसर्च करेंगे। किताब मिलेगी, मैं दिखाई मैंने मस्जिद बनाई, और मैंने अपना घर बनाई जिंदगी में, किराए मकान भर गए, मस्जिद क्या बनाई मैंने, इसमें लिखा है मैंने नई लड़कियों को शादी कराई, अपनी बच्ची शादी कैसे करी उनको मालूम है या। तो वहाँ पर अल्लाह ताला फरमाएगा कि तूने जो सोचा था नेकी वो यहाँ लिखी हुई। ये कैमरा क्या करेगा, ऐसे नहीं है, बुझी हुई है, सोना चाह रहे हैं, आदमी बटन नहीं पड़ रहा है सो गया, ऐसा नहीं होता, नहीं लेटता है इस तरह थोड़ा सा तो करवट इधर उधर, तो दिल में दिमाग में चलता है, क्या बुझी हुई है, आप बैठे हुए बिस्तर के ऊपर, अगर बंधेरा है, आप सोच रहे हैं बाजू वाले घर पे जवान लड़की है और फलाने का आना जाना है, इसमें तो कुछ चक्कर है। ये अल्लाह के रिकॉर्ड है, ये अल्लाह के कैमरे में क्या हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। क्या कहता है अल्लाह, आपको ये सोचने का अख्तियार नहीं है, किसी के बारे में आप गलत नहीं। बोला कार लेके आया, किसी किसी टॉपिक बनाया इसने, तो इस जो मजहब किसी के बारे में गलत सोचने की इजाज़त नहीं देता, तो किसी के बारे में बुरा कह सकते हैं ना। आप ये यकीन मानिए कि ये कैमरा जो लगा हुआ है ये आपकी एक्टिविटी को भी रिकॉर्ड कर रहा है, आपकी वॉइस को भी रिकॉर्ड कर रहा है, और आपकी नियतों को भी। अब इतने हाई सिक्योरिटी के अंदर हम आए, समझ लो आप, और फिर भी तो बहर मसला बड़ा ये चीज़। अगर इंसान, इसीलिए मौला फरमाते हैं कि बाज़ हालात ऐसे हैं कि जहाँ इंसान फरिश्तों से 4 हाथ आगे। क्यों? जब ये यकीन इंसान को होता है, कैमरा यकीन होता है, तो इंसान फरिश्तों से अगर आगे करूँ और मिले आपको मैंने, तो याद रखिए सबसे पहला दर्स क्या है, सबसे पहला दर्स वजूद खुदा है। खुदा है, यकीन मानिए है, बल्ला बिल्ला तल्ला जो जगह कसम खाने के है, कुरान उठा लें, है कहाँ है, हर जगह है, हर जगह है, और पूरी दुनिया खुदा के वजूद की तजल्ली है। हर संग में शरार है तेरे ज़रूर का, मूसा नहीं जो सैर करूँ कोहे तूर, मूसा को कोहे तूर जाने की ज़रूरत है, आपको यहाँ हर जगह खुदा दिखाई पड़ रहा है। वाकई जो लोग खुदा के इरफान में आगे बढ़ते हैं, उसके बारे में सोचते हैं और गौर करते हैं, उसे हर जगह उन्हें खुदा नज़र आता है। ठीक है, जब खुदा हर जगह नज़र आता है तो इंसान गुनाह से बचता है, जब गुनाह से बचता है तो इंसान फरिश्तों से आगे निकल जाता है। फरिश्तों को गुनाह करने को चांस ही नहीं, लेकिन आदमी क्या करेगा, फरिश्तों घर की ज़रूरत है, ये आपके साथ जो फरिश्ते हैं ना, आप जहाँ लोग रह लेंगे, क्या समझे, आप जहाँ रहेंगे किराए मकान में आपके साथ हैं, अपना मकान है आपके साथ है, झोपड़े आपके साथ है, इनको कोई टेंशन नहीं है, क्या समझे। अभी फरिश्तों को मकान आने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा इनको शादी करने की ज़रूरत है, चलो छुट्टी जा रहे हैं शादी है, नहीं इनकी ड्यूटी है शादी नहीं करना है, क्योंकि बच्चे भी नहीं पैदा करते हैं, तो ये लंच ब्रेक नहीं आते हैं, इनका लंच ब्रेक नहीं होता है, जो फरिश्ते बैठे हुए हैं इनका लंच ब्रेक नहीं होता है, ये जो इनकी ड्यूटी है इनका लंच है, वो भी बात है। तो इनको हम इंसान जो है हमको क्या करना है, खाना है, पीना है, पढ़ना है, लिखना है, कॉलेज जाना, अब जाना, शादी करना, बच्चे पैदा करना, तो जमेरे हमारे साथ हैं। इसमें अगर हम खुदा तक पहुँचते हैं तो हम फरिश्तों से। और एक बात और ये है कि ये जो तमाम चीज़ें बयान की गई हैं, ये तमाम चीज़ें मर्दों के लिए, औरतों के लिए हैं। ये चीज़ें हम बहुत मौके पर इसको हम मिस करते हैं। मर्दानी मजलिस हो रही है, समझे आप, औरतों का मामले बड़ा ख़राब है। औरतें समझती हैं सारे नबी कितने आए, 1 लाख सारे मर्द नहीं। उसके बाद क्या हुआ, इमाम कितने आए,
12 वो सारे 12। हजरत कौन है? उलमा। तो सारे औरतों के लिए क्या है? इसी एहसास ने औरतों को एक लाल किताब लिखने पर मजबूर कर दिया। क्या समझो? और वो लाल किताब वाकई बड़ी खतरनाक। मैंने इशारा दिया ना, समझे आप? अब कितनी अजीब बात है, अगर नई नई बहू घर में आए और नमाज फजर न पढ़े तो साल को टेंशन है? नो टेंशन। लेकिन हाथ जुड़ी नहीं है तो क्योंकि अल्लाह की किताब नमाज पढ़ना कह रही है, लाल किताब चूड़ी पहनने कह रही है। अल्लाह की किताब की अहमियत है, हमारी किताब की अहमियत है। अल्लाह की किताब हिदायत करने कह रही है, हमारी किताब क्या कह रही है? मुंह दिखाई करने कह रही है कि नहीं? तो लिहाजा हमने एक बहुत बड़ा हमने लॉस किया। इस पिछले 150 सालों में हमने औरतों को बिल्कुल छोड़ दिया। और यकीन मानिए शैतान का स्टेटमेंट आपको याद है? शैतान का स्टेटमेंट ये है कि हमारा बेहतरीन असलाह कौन है? कौन है? औरतें। हमारा बेहतरीन असलाह, और इन्हीं के जरिए से दीन बड़ी आसानी से फैलता भी है, इन्हीं के जरिए से बुराइयां भी फैलती हैं। औरतें बैठी हुई है ना, मैं कसम खा कर सकता हूँ कि कोई कॉलेज, कोई यूनिवर्सिटी, कोई स्कूल, कोई बुक नहीं है जिसमें बताया जाता हो कि शादी की ये रस्में हैं। याद सबको है, याद सबको है। कहाँ पढ़ाया गया? पढ़ाया गया आपको? किसने पढ़ाया? लेकिन याद है हमारे बच्चे शादी हो गई, कोई छूटेगा नहीं। वो एक कंघा और एक क्या कहते हैं वो चुड़िया, और क्या कोई चीज़ किस नहीं होती है। अलहम्दुलिल्लाह कितनी खतरनाक तारीफ है। काश ऐसे हमने अपनी औरतों को कुरान पढ़ाया हो, है कि नहीं? तो ये हमारे साथ मसाइल हैं। और हकीकत हमें ये है कि औरतों को बहरहाल दीनदार होना चाहिए। और मैं बताऊँ आपको, मेरा तजुर्बा 20 साल का है। इतने ये औरतें मजलूम हैं। एक औरतें बैठी, आपने कभी नमाज ईद पढ़ी? नमाज ईद पढ़ी कभी? ये ना क्या नमाज ईद खाली मर्दों के लिए? जुमा पढ़ते आप लोग? हाँ, कहाँ पढ़ते? नहीं पढ़ते? घर पढ़ते? घर जुमा नहीं होती हमारी औरतें, जुमा नहीं पढ़ती। कभी किसी जनाजा पढ़ी? किसी ने? हमारी औरतें नमाज जनाजा नहीं पढ़ती। आप जाइए देखिए राह में हर मस्जिद में औरतों के लिए जमात का इंतजाम करते हैं। नमाज ईद में औरतें आती हैं, हर जुमे में औरतें आती हैं। तेहरान में 5 लाख का मजमा होता है, नमाज जुमा में 2.5 लाख औरतें होती हैं, हमारे 2.5 औरतें नहीं होती। ये हमने शुक्र को क्या कर दिया है? यही हमने औरतों को, अच्छा मदरसे क्या होती हैं? मदरसे मर्दानी होती हैं। क्लासेस भी क्या होती हैं? किसी ने रखी तो एक बार बोलो, कभी हमारी औरतों को कोई मौलवी नहीं मिला कहे के लिए सवाल करके। क्या समझा? इतने सवाल हमारी औरतों के पास हैं जो अपने सीने में लेके मर जाती हैं, उन्हें कोई जवाब गाइड करने वाला नहीं। और मैं आगे भी चला भी से बताऊँगा कि कैसे कैसे सवाल औरतों के पास हैं, और जाए बहरा। तो ये सबकी जिम्मेदारी है, सबकी जिम्मेदारी। ये उसूल दीन पढ़ना सबकी जिम्मेदारी है। अभी अल्लाह आज गुफ्तगू अल्लाह भी कर तौहीद गुफ्तगू तौहीद, ठीक है। हमें ये अपनी अक्ल से खुदा को मानना कि अल्लाह है, कहाँ है, कितना है, ऐसा है, कहाँ चीज़ें। उसूल दीन में तकलीद नहीं चलेगी। इंसान को अपनी अक्ल को जो अल्लाह ने दिया है कि नहीं है, अक्ल है, तो उसको क्या करना? उसको खुदा के वजूद के लिए इस्तेमाल करना, लोग लड़ाने के लिए, टांग खींचने के लिए नहीं, झगड़ा कराने के लिए नहीं। तो क्या करना? अल्लाह के वजूद को सुनने के लिए इस्तेमाल। तो आज फिर दस के आखिर में आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस बात को यकीन माने कि खुदा है। कहाँ है? हर जगह है। आँख खुली बंद है? आँख खुली है। 4 कैमरे हमारे सामने रोशन है। एक अल्लाह, दूसरा किरामन कातिबीन 2 फरिश्ते, और तीसरे चौथे जमाने। इस उनके 4 कैमरे लगे हुए जहाँ भी हैं। इन 4 कैमरों के सामने आप कितना खराबकारी कर सकते हो, करके बताओ तुम कौन। तो इंशाल्लाह उम्मीद की है कि अल्लाह सुनने के और अल्लाह हमें अमल करने की
توفیق عطا فرمائے امامت بلند سے. کسی کوئی سوال ہے؟ ایک سوال ہے کہ آپ نے بولا تھا کہ امامت اور عدالت یہ جو اصول مذہب میں آتے ہیں، لیکن ہم نے یہ بھی سنا اور یہ بلکہ سچ بھی ہے کہ جو ولایت امام علی کا اقرار نہ کرے وہ مسلمان نہیں ہے. تو گوشت کہاں سے کھائیں گے آپ؟ گوشت کہاں سے لائیں گے؟ چکن مٹن کہاں سے آئے گا پھر؟ نہیں، وہ بھی ایک طریقے سے ان کی ولایت اقرار کرتے ہیں اس طریقے سے کہ وہ چوتھے خلیفہ مانتے ہیں. کوئی ولایت نہیں ہوئی. ولایت ایک الگ چیز ہے اور خلافت ایک الگ چیز ہے. ایک کتاب لکھی ہے علامہ مودودی نے، پڑھا ہے آپ نے؟ کیا نام اس کا؟ خلافت و ملوکیت. پڑھیے آپ. خلافت مجبوری میں کوئی نہیں تو علی کو خلیفہ مان لیا.